بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج یوکرائن اور روس کی جنگ کا 15واں دن ہے۔ 3 دور ہو چکے ہیں جس میں مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ جب کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو اس کے بعد ایک گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، اور جس میں سینکڑوں لوگ جو سے وہ مارے جاتے ہیں، فوجی بھی اور سویلین بھی مارے جاتے ہیں۔ اور آپ مذاکرات یا کریں ہی نہ، یا کریں تو ایک بات اس بات پہ طے کریں اور جنگ نہ ہو۔ ہوا کیا کہ جب تیسرا مذاکرات ہو گئے، ختم ہو گئے مطالبات، وہ جو مذاکرات ختم ہو گئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو جنگ ہوئی۔ جنگ جو سی تھی کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ کیمیکل جنگ تھی۔ دونوں طرف سے کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا تو یہ ایٹمی جنگ کی طرف جائے گا۔ جو ہی جب یہ کیمیکل کا استعمال ہوا اور روس کے اٹیک ہوئے جگہ جگہ پہ، اور کافی زیادہ جس سے کہ ہم بات ہوئی ہیں، شہر کے شہر تو اجڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ اور جب ایک جنگ رک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو وہ اس کی شدت میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب یوکرائن کے صدر نے مطالبہ کیا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ جی مجھے آپ کے دونوں مطالبات منظور ہیں، آپ جنگ بند کر دیں کسی طریقے سے۔ بھئی آپ جب جنگ بند ہوئی تھی، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو آپ اسی وقت مان لیتے میں یہ بھی مان رہا ہوں۔ آپ نے جو 2 ریاستوں کو، جو متنازع ریاستیں ہیں، اس کو تسلیم کر لیا، میں اس کو بھی دستبردار ہو رہا ہوں، اور میں نیٹو میں بھی جانے کو تیار نہیں۔ یہ آپ پہلے بات کرتے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو نہیں جا رہے ہیں۔ اب دوبارہ جب ایک طے ہوگا، مذاکرات ہوں گے، تو اس وقت تک پتہ نہیں کتنی موتیں ہو چکی ہوں گی، کتنے گھر اجڑ چکے ہوں گے، شہر کے شہر اجڑ رہے ہیں۔ اور آپ کی بات پہ یقین کون کرے گا؟ کبھی آپ امریکہ سے مال مانگ رہے ہیں، اسلحہ مانگ رہے ہیں، کبھی جرمنی سے مانگ رہے ہیں، انگلینڈ سے مانگ رہے ہیں، کینیڈا سے مانگ رہے ہیں، اور باقی بھی جو کنٹری جو سی ہیں آپ کو لالی پاپ دے چلے جا رہی ہیں، لیکن عملی طور پہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ عملی طور پہ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، اور آپ نے اب جا کے کہا ہے کہ جی مجھے دونوں مطالبات منظور ہیں آپ کے۔ میں وہ 2 ریاستوں کا کہ جو آپ نے تسلیم کی تھی 24 تاریخ کو، اس سے حملے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، وہ جو 2 ریاستیں ہیں جسے، اور وہاں پہ 2014 سے ایک لڑائی جاری ہے جس میں روس کا الزام ہے کہ انہوں نے 14,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے، یوکرائن کے لوگوں نے۔ تو یہ چیزیں آپ کو پہلے بھی دیکھ سکتے تھے، آپ خود بھی ظلم کرتے رہے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اب آپ کو رونا آ رہا ہے، اور جب آپ کو 3 دفعہ موقع ملا مذاکرات میں اپنی بات منوانے کا یا ان کی بات ماننے کا، اب تو آپ کو انہی کی بات روس کی بات ماننی ہے، آپ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اب جو روس کا مطالبہ ہوگا وہی ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس کا اپر ہینڈ ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس جنگ کو روکیں تاکہ یہ مزید نہ بڑھے، کیونکہ کیمیکل کا استعمال آپ نے سٹارٹ کیا یہاں پہ، جس کو جرمنی کی کے ایک نمائندہ نے تسلیم بھی کیا اس بات کو کہ آپ نے کیمیکل کا استعمال کیا، اب روس بھی استعمال کرے گا، اور یہ کیمیکل وار بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ اس میں پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر ایک دوسرے کو آپ نے مارنا شروع کر دیا کیمیکل سے، تو بچنے والا کوئی چیز جو سی رہ نہیں جائے گی کوئی بھی۔ تو ہوش کے ناخون لیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بندی کریں تاکہ لوگ سکون کی زندگی گزاریں۔ نیٹو کے وہاں آنے سے آپ کو کوئی امن نہیں ملے گا، اور مزید بدامنی میں اضافہ ہوگا، آپ اور مصیبت میں پڑیں گے۔ ایک تو ان کو ملازم رکھیں گے، ان پر خرچہ دیں گے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کی مفت میں چوکیداری؟ اگر روس کر رہا ہے تو آپ اس سے کرنے دیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک باہر سے لا کے وہاں پہ لوگوں کو بٹھائیں؟ اور نیٹو کا خرچہ جس سے کم نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس لیے آپ کو پیسے اچھل رہے ہیں کہ آپ نے باہر کے لوگ لا کے ملازم رکھتے ہیں۔ روس نے یہ برداشت نہیں کرنا، اور کبھی دوبارہ ذہن میں لائیں بھی نہ کبھی بھی کہ نیٹو آپ نے لا کے اپنے بارڈرز پہ کھڑی کرنی ہے۔ تو یہ اب ہو نہیں سکتا۔ جو کچھ اس نے کر دیا ہے، اگر کوئی اور کنٹری بھی اس میں گھسے گی تو اس کا بھی یہی اشر ہونا ہے جو آپ کا ہوا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی بات پہ قائم رہیں، اور فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف جائیں، اور اپنے آپ کو آپ اس وقت جنگ ہار چکے ہیں، استعفیٰ دیں اور جس مرضی ملک میں چلے جائیں تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو سکون کی زندگی ملے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے، اور نیٹو کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ یوکرائن کے لیے ایک بہت لمحہ فکر ہے کہ ان کو
کسی نہ کسی طریقے سے جنگ سے باہر نکلنا پڑے گا، تب بھی وہاں کی زندگی آسان ہوگی، نہیں تو مزید بربادی ہوتی رہے گی اور لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے۔ ناظرین کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ Subscribe now.